اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ جتنے بھی سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں ہمارے شافیہ سوشل میڈیا پہ، ہم انفرادی طور پہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی جواب دیتے رہتے ہیں، جتنا اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی۔ اور تلاش چینل کی جو کمیونٹی ہے اس میں بھی ہم لوگوں کو جواب دن رات دیتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ تمام سوالات جو اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں آتے ہیں یا کمیونٹی سیکشن کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری ٹیم ان کو کاپی کر لیتی ہے، تو وہ تمام سوالات انہوں نے مجھے جو آج کے دن کے ہیں وہ دیے ہیں۔ تو سوالات تو لمبے لمبے ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن میں مختصر جواب دوں گا تاکہ تمام سوالات کے جوابات مل جائیں، اور وہ حضرات جن کو انفرادی طور پہ ان کے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں تو وہ جو ہم نے ان کو انفرادی طور پہ جواب دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اب میں جو جواب دوں گا ان سوالات کے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جن کے مسائل ملتے جلتے ہیں، تاکہ انہیں ہمارے سے رابطہ کرنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو وہ مسئلہ سنیں۔ اگر ان کا مسئلہ اس مسئلے کے بالکل مشابہ ہے تو جو میں علاج تجویز کروں گا وہ کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ جولیاں بھر دے گا۔ تو اس لیے ہم جو اجتماعی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تاکہ ایک ایک کو جواب جو ہم دے رہے ہیں تو وہ تو ایک ایک کا نفع ہو رہا ہے۔ اگر اس کو درد کے پلیٹ فارم سے ہم جواب دیں گے تو لاکھوں کو نفع انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی، سوال نمبر 1 ہے، حضرت صاحب آخری 3 کل والے حصار اعظم میں کیا ہر مرتبہ سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یا صرف شروع میں درود پاک کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حصار پورا کر لیں؟ دیکھیں، جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ پڑھ لیا یا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا وہ کافی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ علاج ہے تو علاج کے اندر ہر صورت کے ساتھ ہر بار آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، چاہے آپ خضری عمل پڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہیں، چاہے آخر 3 کل جس طرح آپ نے لکھا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل کریں اگر تو اس کے اندر صورتیں ہیں تو ہر صورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ عملیات کی دنیا کے اندر ہر صورت کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے اندر ایسا فیضان ہے رحمت کا کہ یہ آپ کو رجس سے بچاتی ہے، جو وظائف کے اثر بد ہوتے ہیں اس سے بچاتی ہے۔ جس طرح آپ نے یہ پوچھا کہ حصار اعظم میں 3 بار آخری کل پڑھنے ہیں، تو جس طرح 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ 3 بار ہی بسم اللہ شریف پڑھیں گے، 3 بار سورہ فلق پڑھیں گے تو 3 بار ہی بسم اللہ شریف، اس طرح 3 بار سورہ ناس پڑھیں گے اور 3 بار ہی سورہ بسم اللہ شریف آئے گی۔ بے نہیں جو حضرات خضری عمل پڑھ رہے ہیں وہ آیت الکرسی کے ساتھ بھی بسم اللہ ہر بار، سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی ہر بار، چاروں کل کے ساتھ بھی ہر بار، صرف تیسرے کلمے کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی، اگلا سوال ہے، حضرت صاحب میں انڈیا سے ہوں، میں نے سورہ طارق والا عمل مکمل کر لیا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے صحت عطا فرما دی ہے، میرے مالی حالات بھی کافی ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر پھر اچانک سے رکاوٹ آ رہی ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اگر یہ سوال سمجھ آ جائے تو کبھی بھی لوگ جمپ مارنے والا کام ایک وظیفہ چھوڑ کے دوسرا کرنے والا نہ کریں۔ اب دیکھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے سورہ طارق کا عمل مکمل کر لیا، الحمدللہ مجھے مکمل صحت مل گئی ہے، اور کیا لینا تھا؟ وظیفے نے اثر دکھایا تو صحت ملی، ایک بات، میرے مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے تو دونوں کام ہو گئے۔ اب دوبارہ مالی حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی ان میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے گناہ ہیں، ہمارے وظیفہ پڑھنے میں کوئی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، نماز میں سستی آ جاتی ہے، تسبیحات اور اوراد و وظائف میں سستی آ جاتی ہے،
کوئی اور اللہ کی نافرمانی حقوق اللہ کی صورت میں، حقوق العباد کی صورت میں ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی وظیفہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ میں تمام حضرات کو کہوں گا کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا وظیفہ یا میرا عمل کوئی بھی میں کر رہا تھا اس سے مجھے نفع ہو رہا تھا، اب نفع نہیں ہو رہا یا نفع کم ہو رہا ہے یا رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس سوال کا جواب دیا تھا کہ جب یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 3۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو ہی رکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو تو فوراً صدقہ، روزانہ صدقہ، روزانہ صدقہ۔ عملیات کی دنیا میں صدقے کے بغیر گزارا نہیں، آپ چل نہیں سکتے۔ صدقہ دیتے جائیں گے، عمل چلتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے آپ نے صدقے میں سستی کی تو یہ عمل بالکل رک جائے گا، شیاطین جو ہے وہ بندش لگا دیں گے، پھر وہ بندش بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، آپ سے ٹوٹے گی نہیں، پھر یہ عمل فاسد ہو جائے گا، اس عمل سے آپ کو نفع نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ پریشان ہو کے، مایوس ہو کے یہ عمل چھوڑیں گے، ایک دم کوئی نیا عمل کریں گے، پھر اس عمل کی رجت آپ کے اوپر آ جائے گی اور آپ ایسی دنیا میں اتر جائیں گے پھر جس کا کوئی سرا آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے تو پہلی صورت طارق کی ہے، تو آپ کو کون نکالے گا؟ آپ کو کون نکالے گا؟ تو کسی بھی طرح کا عمل کر رہے ہوں، چاہے سورۃ طارق کا بھی کر لو، جب وہ عمل چلتے چلتے رکنا شروع ہو جائے، رکاوٹ آنا شروع ہو جائے، تو کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کی کثرت کریں، صدقے کی کثرت کریں اور ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ 3 اعمال آپ نے دن رات کرنے ہیں، یہ عمل رکنے نہ پائے۔ عمل خدا نخواستہ ایک دفعہ رک گیا، شیاطین بندش لگانے میں کامیاب ہو گئے، پھر کیا ہوگا، ادھر آپ کی نافرمانی ہوگی، ادھر بندش ہوگی، آپ مایوس ہوں گے، پھر یہ عمل آپ کے کھلنے سے بھی کھلے گا نہیں۔ تو آخر کیا ہے، انسان ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ بالکل مایوس ہو گے، اس عمل کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے بندش لگی ہے، پھر جب آپ یہ عمل چھوڑو گے، اس کی رجت آئے گی، تو آپ ایسے پھنس جاؤ گے کہ آپ کو سرا ہی نہیں ملے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ تمام حضرات کے لیے، چاہے وہ سورۃ طارق کا عمل کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیر صاحب، میں نے درود تنجینہ کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور میٹھا بھی بانٹ دیا ہے۔ اب میں اپنے مسئلے کے لیے 313 بار پڑھنا شروع کی ہے۔ آپ نے تلاش اور آرزو چینل پر ویڈیو میں درود تنجینہ کام مکمل ہونے کے بعد 70 بار ساری زندگی پڑھنے کا کہا ہے۔ ایک اور ویڈیو کے اندر آپ نے 10 بار ساری زندگی پڑھنے کا کہا ہے۔ تو کیا میں 10 بار ساری زندگی پڑھوں تو تاثیر میرے ہاتھ میں رہے گی؟ دیکھیں، جو 10 بار میں نے پڑھنے کا کہا، آپ نے میرا 10 بار تو سن لیا، آپ نے میرا فکرہ ہڈ حراموں والا نہ سنا۔ اس میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو لوگ کام چور ہیں، ہڈ حرام ہیں، لیکن وہ عمل اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ 10 بار بھی پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ وہ بیان، وہ عمل ہے ہی کام چوروں کے لیے ہے، جو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں، جو کرنا ہے تعویذ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، تو وہ عمل ان کے لیے ہے۔ تو جو آپ نے تلاش اور آرزو چینل پہ بیانات سنے ہیں، وہ مکمل بیانات ہیں۔ اگر آپ نے 313 مرتبہ آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ کے زکوٰۃ ادا کر دی، 313 مرتبہ پڑھتے رہیں اپنے مقصد کی تکمیل تک۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر 70 بار ساری زندگی جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ دوسری اللہ والی بات ہے، 70 بار درود پاک پڑھنا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ کیا کام ہو جائے گا تو اللہ کے نبی کو چھوڑ دینا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر دینی ہے؟ یا کام ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے احسانات کا بدل اتر جانا ہے، وہ ہمارے اوپر کوئی احسانات نہیں رہ جانے؟ تو رب کیا فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، تو بدل کیسے دے لیں گے؟ تو ان احسانات کا بدل کا ایک طریقہ، یہ ایک صورت یہ ہے کہ دن رات ہم کملی والے پہ درود پڑھتے رہیں۔ جب آپ کا کام ہو بھی جائے تب بھی آپ اس کو 70 بار نہیں بلکہ 100 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن 70 بار کم از کم جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ عمل جو ہے اس کی تاثیر آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، اگلا سوال ہے، آپ نے آج 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ استغفر اللہ کا مسنون عمل بتایا ہے اور کہا ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن آپ ہی نے ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ مسنون ہو۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں، مجھ سمیت بہت سے لوگ کم علم ہیں، ہر قدم پہ رہنمائی چاہیے، ہر عمل کے ساتھ بتا دیا کریں کہ رجت والے کریں یا نہ کریں، اور ایک وقت میں کتنے مسنون عمل کر سکتے ہیں۔ تو بی بی تو اونجی میری قیمت لانا تو مینوں گھر لے جا، ہمیں خرید لو، تیرے گھر تو ڈیوٹی چ بیٹھا رہاں گا، دستا رہاں گا، اے پڑھ تے اے نہ پڑھ۔ اللہ والے دیکھو، یہ جو مفت کا مال ہوتا ہے نا، لوگوں کا دل کیسا بے رحم ہو جاتا ہے۔ یعنی میں ہر عمل کے ساتھ پہلے 5 منٹ کا عمل بتاؤں، پھر میں 25 منٹ کی تقریر کیا کروں کہ رجت والے یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تجھے شرم نہ آئی یہ سوال کرتے وقت کہ میں وقت نکال کے حضرت صاحب کے رجت والے بیانات سن لوں کہ ہر بیان میں یہ چیخ رہا ہوں کہ رجت والا بندہ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا؟ تو شرمندہ آپ مجھے کر رہے ہو کہ ہمارے بیان کے اندر کمی ہوتی ہے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں۔ بھائی رجت کا بندہ کام ہی نہیں کر سکتا، وظیفہ کر ہی نہیں سکتا، تو تمہیں میں اجازت کیا دوں؟ تو باقی جو میں نے بات کہی ہے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا ہے۔ ہم نے ساری زندگی اعمال بتانے ہیں، میں روز بتاؤں گا، روز کرو گے، یہ کر کے تو پہلے مرے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے ہمارے بیانات سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ پہلے بھی ذلیل کر رہا تھا، جب تک عقل نہیں آئے گی تب بھی ذلیل ہوتے رہو گے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں ان کو میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر بیان آپ سنا کریں، کوئی نہ کوئی بات آپ کو نئی ملتی رہے گی، آپ کو شافی جواب ملتا رہے گا، جو اشکال پیدا ہوتے ہیں ان سوالوں کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو جو رجت جس کو ہو جائے وہ زندگی بھر وظائف نہیں کر سکتا، اس نے وہی 5 اعمال کرنے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک کے، تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ باقی جو مسنون اعمال ہیں، مسنون اعمال کے اوپر میرا ایک مکمل بیان ہے کہ کون کون سے مسنون اعمال کر سکتے ہیں۔ مسنون اعمال تو ڈھیروں ہیں، تو وہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسنون اعمال کی طرف چلے گئے، انہوں نے اتنے مسنون اعمال کرنے شروع کر دیے کہ اب ان کی وجہ سے ان کا رجت ان کے اوپر آ رہی ہے۔ تو وہ بیان بھی تلاش چینل کے اوپر ہے، تو وہ وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب آپ نے مجھے درود تنجینہ کا عمل پڑھنے کے لیے بتایا تھا، مجھے یہ عمل کرتے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر کبھی مصروفیت کی وجہ سے میں اسے 11 یا 111 مرتبہ پڑھ سکتی ہوں؟ ویسے میں 313 مرتبہ پڑھتی ہوں عشاء کے وقت، اور کبھی عشاء کے وقت رہ جائے تو صبح 313 پڑھ لیتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں درود تنجینہ کا اتنا مبارک عمل ہے اور ماشاءاللہ آپ 7 مہینوں سے پڑھ رہے ہیں اور 313 ہی بار پڑھ رہے ہیں۔ میرا کبھی بھی دل نہیں چاہ رہا آپ کو رائے دینے کیونکہ آپ 11 بار پڑھ لیں، کیونکہ ایک بار آپ کو میں کہہ دوں گا 11 بار پڑھ لیں تو آپ بھی ہر ڈراموں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ جو فیض و برکات، جو کرم نوازیاں آپ کے اوپر ہو رہی ہیں یا آپ کو مل رہی ہیں درود تنجینہ کے ذریعے، اس سے آپ محروم ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے 313 بار پڑھنے کی تو ضرور پڑھا کریں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میں رات کو نہ پڑھ سکوں تو میں صبح پڑھ لیتی ہوں، تو ایسے ہی کبھی رہ جائے تو اگلے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر بہت ہی کوئی بیماری، سستی، کوئی سفر، کوئی ایسی مجبوری ہے تو چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی مصیبت ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 70 بار ضرور پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب میری امی کے پیٹ کے نیچے ایک گمر سا بنا ہوا ہے، یعنی وہ ٹیومر بنا ہوا ہے، اس سے گند نکلتا رہتا ہے اور امی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری امی کے لیے دعا کریں اور وظیفہ بتا دیں۔ 15 دن ہو گئے ہیں بیٹے، کوئی جسم کے اندر، پورے کے اندر کہیں پہ بھی کوئی رسولی بنی ہو، کوئی ٹیومر ہو، کوئی اس طرح کا پھوڑا بنا ہو جس سے پیپ آتی ہو، خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سنیں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل ماں خود بھی پڑھے، مریض خود بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، دم بھی کریں، اور جہاں پہ وہ تکلیف ہے وہاں دایاں اپنا ہاتھ رکھ کے وہ پھیرتے جائیں اور پڑھائی کرتے جائیں۔ پھر پانی کے اوپر جو ہے وہ دم کر کے وہ پانی پئیں بھی، اور پانی والے ہاتھ گیلے کر کے وہ ہاتھ جو ہے وہ اس متاثرہ جگہ پہ بھی لگائیں۔ اس عمل کو مسلسل کریں جب تک بیماری بالکل جڑ سے ختم نہیں ہو جاتی، چاہے 10 دن لگیں، چاہے 20 دن لگیں، چاہے مہینہ لگا، یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ پانی دم کر کے پیتے بھی رہنا ہے اور متاثرہ جگہ پہ گیلا ہاتھ کر کے لگاتے بھی رہنا ہے۔ جب بیماری جڑ سے ختم ہو جائے پھر پانی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر محض جس طرح معمول کے مطابق نماز کے بعد ایک بار خضری عمل آپ پڑھ لیا کریں۔
جی اگلا سوال ہے سوال نمبر 7۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم انگلینڈ سے ہیں، میری بیٹی جس کی عمر 35 سال ہے، اس کا نکاح میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، لیکن بیٹی اتنی بدزن ہو گئی کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اور نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، اس کے لیے کوئی رہنمائی فرما دیں۔ بیٹی کی شادی کی جہاں کی وہاں وہ راضی نہیں تھی، تیسری بیٹی جو ہے وہ ڈپریشن کی حالت میں چلے گئی۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بیٹیوں کے رشتے ہو گئے وہ وہاں خوش نہیں ہیں، یا بیٹیوں کے رشتے ہو گئے ہیں وہاں نباہ نہیں ہو رہا، یا منگنی ہو گئی ہے، اب آپ کو کچھ باتیں ایسی معلوم ہو گئی ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا آگے نکاح کرنے کو، یا آپ نے نکاح کر لیا ہے، اب کچھ ایسا کچھ کھل کے سامنے آ گیا، ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اب آپ کا رخصتی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بیٹیوں سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہو یا ڈپریشن ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ، کوئی عمل نہیں کرنا، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے، بس پڑھ کے اپنے پہ دم کریں، بیٹی خود بھی پڑھے، آپ ماں باپ بھی پڑھیں، دم کریں، پانی دم کر کے پئیں، اور سارا دن آپ پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یہ درود فتح ہے، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو ساتھ جب آپ استغفر اللہ کریں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، تو انشاءاللہ آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ یعنی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، منگنی کے بعد کا مسئلہ ہے، نکاح کے بعد کا مسئلہ ہے، رخصتی کے بعد کا مسئلہ ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، بیٹیوں سے گھر سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر نماز کے بعد خضری عمل، ٹھیک ہے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، خضری عمل کی چھٹی نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور سارا دن آپ درود پاک پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، درود فتح، انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے 8۔ ڈاکٹر صاحب میں جو بھی پڑھتی ہوں، جب پڑھتی ہوں تو جو چیزیں میرے ساتھ ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جنات مجھے نظر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ساری دنیا کو شفا ہو رہی ہے سوائے میرے۔ بھائی آپ کو تو شفا نہیں ہو سکتی، آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جو آپ نے کہا ہے کہ ساری دنیا کو شفا ہو رہی ہے سوائے میرے، جب آپ کے اندر یوں مایوسی ہوگی یا آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہوگا، تو کمزور عقیدے والے کو تو قرآن سے نفع ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، تو یہ تو رب نے فرمائی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کو قرآن سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو اپنا پہلے یقین مضبوط کریں۔ جب تک آپ اپنا حصار مضبوط نہیں کریں گے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے وظائف پڑھ پڑھ کے، تویز دھاگا کر کر کے، عاملین کے پاس جا جا کے، عاملین کو گھروں میں بلا بلا کے، پھر گھر کے اندر حاضریاں کروا کروا کے، تو بی بی سالوں کا گند راتوں میں یا دنوں میں صاف نہیں ہوتا۔ اپنی کھوپڑی ذرا کھلی رکھو، جاگتے رہو۔ یہی روتا ہوں کہ جب اب ہمارے پاس آئے ہو تو اب یہ کیا کہتے ہو کہ چٹ منگنی تو پٹ شادی۔ جو پیچھے 20 سال ضائع کر کے آئے ہو، 15 سال ضائع کر کے آئے ہو، اس وقت حیا نہیں آئی، اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس کام پہ لگے رہے ہیں۔ اب جس گھر میں اتنے وظائف پڑے گئے ہیں، تویز جلائے گئے ہیں اور حاضریاں کروائی گئی ہیں، عاملین آئے ہیں، میں بیانات میں کیا سمجھاتا ہوں کہ ایک دفعہ عامل تیرے گھر میں آ گیا تو بس پھر ستے خیرانے، پھر ستے خیرانے، تیرا بیڑا غرق کر کے نکلے گا، پھر تجھے جن بھی نظر آئیں گے، تجھے اپنا شوہر بھی جن ہی نظر آئے گا۔ تو اللہ والے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لگے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنا حصار مضبوط کریں، باقی جو اعمال آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں ان اعمال کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آگے ہے جی سوال نمبر 9۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں میری امی اور میرے بھائی کی بیوی دونوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، گھر میں 2 بچے بہت بیمار ہیں اور میں درود پاک پہلے ہی سے پڑھتی ہوں، اب کیا کیا جائے؟ رہنمائی فرمائیں۔ وہ کیا کیا جائے؟ وہ ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر۔ تو بھائی جو سورہ بقرہ پہ لگ گئے، یا جو پیر اور مولوی عامل بکرے پہ لگ گئے، نہ سورہ بقرہ پڑھنے والے بعض آتے ہیں تو نہ عاملین بعض آتے ہیں بتانے سے کہ انہیں بقرہ ملتا ہے، تو یہ تو میرے بس کی بیٹے بات نہیں ہے، آپ ان کو کیسے سمجھا لو گے؟ آپ ان کو اللہ پہ چھوڑ دو اور اللہ سے صرف ان کے لیے دعا کرو، بس اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے
اور آپ خضری عمل پڑھو ہر نماز کے بعد، اپنا اور بچوں کا حصار کیا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ یہ جو وظائف شرائط کے بغیر پڑھ رہے ہیں ان کے رجز سے، ان کے اثرات بد سے مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ فرما۔ اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، گھر میں کوئی لڑائی کا ماحول نہیں بنانا، ان کو پڑھنے دو، ان کو اجڑنے دو، انشاءاللہ شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے بے چین ہو رہے، ان کو پڑھنے دو آپ۔ جی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10۔ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور یہ آج کے اس ویلاگ کا آخری سوال ہے، باقی پھر آگے ڈالیں گے، سوالات تو بہت زیادہ ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، حضرت صاحب کہ حصار کیسے ٹوٹتا ہے، پلیز اس پہ تفصیلی بیان کریں، حصار کیسے ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں، حصار ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کے ساتھ۔ اگر تو آپ نے حصار کیا ہوا ہے صبح سے شام تک کی نیت کا، تو وہ حصار اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو نماز مغرب تک وہ حصار رہے گا۔ اس طرح مغرب کے بعد حصار کریں گے تو وہ حصار آپ کا صبح نماز فجر تک رہے گا۔ ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد حصار کریں، یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے، مسنون اذکار کے اندر آخری 3 کل کے ساتھ حصار کرنا۔ یہ حصار ہم اس لیے کہتے ہیں، جو خضری عمل ہے وہ بیک وقت حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ جب آپ علاج کر رہے ہیں تو آپ کو 5 خوراکیں لینا ضروری ہیں۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں انفیکشن کم ہے تو آپ اگمنٹن روزانہ اوڈی ڈوز یعنی 1 خوراک لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر انفیکشن زیادہ ہے تو ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے کہ آپ صبح شام کر لیں۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر انفیکشن اور زیادہ ہے تو پھر صبح دوپہر شام ہو جاتا ہے۔ اور اگر انفیکشن اللہ نہ کرے بہت ہی زیادہ ہے تو پھر ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ٹیبلٹ سے، گولی سے کام نہیں بنے گا، آپ کو انجیکٹیبل پہ آنا پڑے گا، یعنی ٹیکا لگوانا پڑے گا۔ تو جب آپ رجت میں پھنس گئے، جادو میں پھنس گئے، نظر بد میں پھنس گئے، بربادی کے اندر پھنس گئے، تو اب جو ہم آپ کو خضری عمل بتاتے ہیں یہ محض ہم حصار کی نیت سے آپ کو نہیں کہتے، ہم علاج کی نیت سے کہتے ہیں۔ تو علاج کی خوراکیں ہیں فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ تو یوں جب 5 خوراکیں آپ اس دوائی کی استعمال کریں گے اپنے علاج کے لیے تو آپ کا حصار بھی اتنا مضبوط ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ، تاکہ کوئی باہر سے نیگیٹو انرجی اندر نہ آئے، تاکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ کا علاج ہو جائے، آپ مصیبت سے بچ جائیں اور نکل جائیں۔ اور حصار جو ٹوٹتا ہے، دیکھیں اگر آپ نے حصار کیا ہوا ہے زمینی، تو زمینی حصار کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو ہی ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم نماز کے اندر سے باہر نکل آتے ہیں، یعنی اس حالت سے، اس حصار سے، اس عبادت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ بے نہیں، جب زمینی حصار کر کے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو جو ہی عمل مکمل ہوتا ہے تو جو آپ نے کڑا یوں دیا ہوتا ہے تو عامل جو ہے اس کے اوپر 2 چھری کے نشان لگا کے اس کو کاٹ دیتا ہے، وہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کاٹے نہ بھی تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب عمل مکمل ہو جاتا ہے، جو تمام بلائیں حصار کے باہر ہوتی ہیں، جو ہی آپ اللہ کا ذکر، یعنی جو بھی صورت آپ پڑھ رہے جس کا آپ چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو بلائیں واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن عاملین کے لیے اصول ہوتا ہے کہ حصار باندھا بھی جاتا ہے چھری سے، حصار کاٹا بھی جاتا ہے۔ تو وہ باتیں تو آپ کی ضرورت کی نہیں، وہ تو عاملین کے لیے ہوتی ہیں۔ تو عاملین کو تو استاد پکڑنا چاہیے، وہاں جا کے سیکھنا چاہیے، ان کو یوٹیوب سے سیکھیں گے تو خود بھی مریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ باقی جو روحانی حصار ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، نہ بدنی حصار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ بدنی حصار آپ کا ایک نماز سے دوسری نماز تک قائم رہے گا، اور اگر آپ نے صبح شام کی نیت کا کیا ہوا ہے تو تب بھی وہ قائم رہے گا۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ حصار کا تعلق کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح
آپ سفر پہ نکلے تو آپ نے اپنا حصار کر لیا، آپ بازار سے 15-20 کلومیٹر آگے گئے، پھر بازار سے گھوم کے 15-20 کلومیٹر واپس آگے، جو ہی آپ گھر سے نکلے اپنی منزل سے ہو کے گھر واپس آگے، حصار خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، یہ کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح صبح فجر کے بعد حصار کیا، جو ہی مغرب کی اذان ہوگی تو صبح والا حصار خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جو ہم آپ کو 5 دفعہ حصار کروا رہے ہیں، ہم حصار نہیں کروا رہے، ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ جو تحفہ ہمیں اللہ نے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کے صدقے، تو ہم نے جو ہدیہ تحفہ آپ کو دیا یا جو عمل آپ کو دیا ہوا ہے یا وظیفہ آپ کو دیا ہوا ہے، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ ہے ہم کر آپ کا علاج رہے ہیں لیکن ساتھ حصار بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 5 مرتبہ جب آپ حصار کریں گے تو آپ کتنے روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ جب آپ کا علاج مکمل ہو جائے گا، آپ بالکل تندرست ہو جاتے ہیں، تو کبھی آپ کو ایک نماز میں حصار کرنے میں سستی بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یوں روحانی حصار کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بدنی حصار کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی زمینی حصار ہے وہ عاملین کو میرے سے زیادہ علم ہے کہ اس کو چھری کے سام ہاتھ کم کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی میں نے واضح کر دیا کہ وہ بھی کاٹنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، جو ہی آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو ساتھ ہی حصار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں آپ سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں میرے کہنے پہ، تو آپ نے 2 حصار کیے ہوئے ہیں، یعنی حصار کر کے سورۃ طارق کا پڑھ رہے ہیں، تو جو ہی آپ سورۃ طارق پڑھیں گے تو پہلے آپ حصار کریں گے، تو حصار کر کے آپ سورۃ طارق پڑھیں گے 70 مرتبہ، 90 مرتبہ، 111 مرتبہ، جو بھی آپ نے تعداد جو ہے وہ اس کا تعین کیا ہوا ہے، تو جو ہی وہ آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا وہ حصار خود بخود ہی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ 10 سوال تھا، 10 سوال کا ایک یہ ہم نے ویلاگ بنا دیا۔ تو وہ تمام حضرات جن کے مسائل یا سوالات ملتے جلتے ہیں تو وہ اسی ویلاگ سے رہنمائی لیں، پھر انشاءاللہ بقیہ جو 40-50 سوالات ہیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو بھی کور کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔